ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں کہ رمضان المبارک کی ان عظیم اور خوبصورت گھڑیوں کے اندر اللہ کریم رحمتوں کی برسات اس ماہ مبارک کے اندر اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ورحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت بہت وسیع ہے۔ اور اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کریم کا جو شخص بھی اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہے، اللہ کریم اس پر رحمتوں کی برسات فرماتا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر تھا کہ ایک بوڑھے شخص جن کے جسم کے بال سفید تھے اور وہ چھڑی کے سہارے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوتے ہیں، اور چھڑی کے سہارے حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پکڑ کر بٹھایا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پہلے آنکھیں کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ماضی بڑا خراب ہے، میں نے اپنی پچھلی ساری زندگی کے اندر گناہ ہی گناہ کیے ہیں، بس آپ کے صحابی کے زبان مبارک سے آپ کا نام اور پیغام سنا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ میں اب لمبی عبادت نہیں کر سکتا، میرے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ میں جہاد کر کے دین اسلام کے لیے کچھ کر سکوں، اور میرے جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں محنت اور مزدوری کر کے صدقہ اور خیرات کر سکوں، میرا جسم ناکارہ ہو چکا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا جسم اب میرے گھر والوں کے لیے بے بوجھ ہے، کیا میں اب بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤں تو اللہ کریم مجھے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام روئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بندہ خدا، آپ صدقے دل سے اللہ کریم کی بارگاہ کی طرف آ جائیں، اللہ کا رسول آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ کریم آپ کو بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ تو ناظرین اکرام، اللہ کریم کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، جس وقت بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں آ جائے، اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ دنیا کے اندر بھیجا اور 99 حصے اللہ کریم نے اپنے پاس رکھے، اور یہ اس ایک حصے کا نتیجہ ہے کہ جو آج ماں اپنے بیٹے کے ساتھ اتنا پیار کرتی ہے، باپ سخت گرمی کے اندر اپنی اولاد کے لیے اتنی سخت محنت و مزدوری کرتا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے۔ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کریم نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ دنیا کے اندر بھیجا اور 99 اپنے پاس رکھے، اور 99 کب اللہ کریم عطا فرمائے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 99 حصے اللہ کریم قیامت کے روز اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا، یعنی اللہ کریم یہ رحمت اپنے بندوں کے اندر تقسیم فرمائے گا۔ جب تقسیم فرمائے گا تو اللہ کریم کی رحمت اپنے بندوں پر ایسے ہوگی کہ قیامت کے دن بھی اللہ کریم گناہ گار لوگوں کی بخشش فرما کے اللہ کریم ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم اس عشرے کی عظمت کو، شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے پورے مہینے کی فیوض و برکات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان فیوض و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی المرسلین۔